للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں نے اپنی گفتگو کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے نوجوانوں کے مسائل۔ سب سے پہلے میں یہ ڈیفائن کر دوں کہ قرآن مجید میں نوجوان کسے کہتے ہیں۔ سورۃ الحدید کی ایک آیت میں نے آج اس کے لیے منتخب کی ہے کہ جس میں ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو، یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کھیل، فن، زیب و زینت، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے۔ اس میں در حقیقت انسان کی زندگی کی 5 سٹیجز کا ذکر ہے۔ یہ مختلف ہمارے جو ماہرین نفسیات، فلسفرز اور مصنفین نے اس پر قلم اٹھایا ہے، انسان کی سٹیجز۔ شیکسپیئر اپنی ڈرامہ میں لکھتا ہے کہ انسان 7 سٹیجز آف مین وہ اس میں بیان کرتا ہے، لیکن وہ ایک سائڈ پہ چلا گیا ہے کہ پھر اس کی وہ جج بن جاتا ہے، اس کی توند بڑھ جاتی ہے رشوت خوری کی وجہ سے، تو وہ ایک اور لائن پہ چلا گیا۔ لیکن قرآن مجید نے جو تصویر کھینچی ہے وہ 100% درست ہے۔ لیکن جیسا کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعتاً یہ انسانی زندگی کی مختلف سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، پلے اینڈ فن۔ اس کو 2 پہلوؤں سے دیکھیں۔ ایک تو اس پہلو سے دیکھیں کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے ایکٹ پلے کے معنوں میں، کہ ایک ڈرامے میں، ایک ایکٹ پلے میں، ایک مووی میں آپ سکرین پر کچھ دیکھتے ہیں یا سٹیج پر کچھ دیکھتے ہیں اور اس میں کچھ کردار آپ کو نظر آتے ہیں۔ کوئی کردار جو ہے وہ مظلوم کردار ہے اور کوئی ظالم کردار ہے، کوئی دنیاوی جاہ و جلال والا کردار ہے اور کوئی مظلومیت کا پیکر ہے، مارے کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس مووی یا ڈرامے کو دیکھ کر اس پر ترس آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو اس کا ایکٹر ہوتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اسی پر اس کو ملین پاؤنڈز ملنے والے ہوں، کیونکہ اس ڈرامے میں اس نے اپنے کردار کو بڑی خوبصورتی سے ادا کیا۔ اینڈ وائس ورسا، کہ کوئی جو جہاں بادشاہ بنا ہوا نظر آ رہا تھا اور ہم سب کو اس پر اشک آ رہا تھا کہ کیسی زبردست زندگی ہے، کیا ٹور ہے اس کی، لیکن این ممکن ہے کہ اس کو صرف اس پر رکھا دیا جائے کہ دیکھو تمہیں بادشاہ بنا کے اچھا کھانا کھلایا ہے، تمہیں اچھا لباس پہنایا ہے، چلو وہ اسی میں خوش ہو جائے۔ یہی معاملہ دنیاوی زندگی کا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کوئی نہ کوئی کردار دیا ہے جس کو ہمیں پلے کرنا ہے زندگی کے اس ڈرامے میں۔ ہمیں سے کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صاحب ثروت اس دنیا میں بنا کر بھیجتا ہے سلور سپون کے ساتھ یا گولڈن سپون کے ساتھ، اور کوئی جو ہے وہ یتیم اس دنیا میں آتا ہے
اور دھکے کھاتا ہے، ماریں کھاتا ہے، اور اس کی دنیا میں کوئی پذیرائی نہیں ہوتی. لیکن عین ممکن ہے کہ اپنے اپنے کردار کو صحیح طور پر ادا کرنے کی وجہ سے وہ غریب اور دھکے کھانے والا جنت کے اعلیٰ مقام میں چلا جائے، اور اس دنیا میں عیش کرنے والا اور دوسروں پر ظلم ڈھانے والا وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے. ان چاروں کرداروں کو اگر اکٹھا اسٹڈی کریں تو اس میں 5 سٹیجز ہیں انسان کی جن کا ذکر ملتا ہے. سب سے پہلی سٹیج جو ہے وہ کھیل کی سٹیج ہے. ایک بچہ صرف کھیلتا ہے اور اس میں کوئی کھیل کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، جسٹ ٹو پلے. بعض نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کے کھیل میں بھی کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے، لیکن بالعموم رائے یہی ہے کہ بچپن میں بچہ کھیلتا ہے. یہ میں بھی بعد میں ایکسپلین کروں گا کمپیریزن سے. بچے گلی میں لڑتے جھگڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ دوبارہ ایک ہو کر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اگلی سٹیج کو قرآن مجید نے لہو کی سٹیج کہا ہے. یہ لہو کیا ہے؟ اس کا ترجمے مختلف کیے جاتے ہیں. تماشا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، میں نے فن ترجمہ کیا اس کا. اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی لفظ ہے جو سورۃ تکاثر میں آیا ہے، الہاکم التکاثر. تمہیں غافل کر دیا تکاثر کی خواہش نے کہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لوں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں وزٹ کر لی. اب یہ لہو ہے کیا؟ انسان اپنی یادداشت سے غافل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے. یعنی یہ اس کھیل سے آگے کی ایک سٹیج ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں پی ٹی وی والے ایک خاکہ دکھایا کرتے تھے کہ 2 بچے گلی میں لڑے اور ایک نے دوسرے کی قمیض پھاڑ دی اور وہ روتا ہوا گھر آیا. ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے فلاں بچے نے مجھے مارا ہے. اس کی ماں اس کے گھر چلی گئی اور دونوں ماؤں نے لڑنا شروع کر دیا. پیچھے سے دونوں کے باپ بھی آ گئے، انہوں نے بھی آپس میں گتھم گتھا ہو کر لڑنا شروع کر دیا. ان دا مین ٹائم دونوں بچے ہنسی خوشی ایک ہی سائیکل پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. یعنی وہ لڑائی، اس کا کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ وہ ان کی شخصیت میں باقی نہیں ہے. یہی بچہ جب کالج میں پہنچتا ہے، 17 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، تو کالج میں لڑائی نہیں ہوئی، صرف کسی نے کوئی فکرہ چست کر دیا، ٹونٹ کیا. تو اب نہ صرف کالج میں بلکہ ہاسٹل میں آ کر، گھر میں آ کر بھی وہ سوچ رہا ہے کہ یہ ایسا اس نے کیوں کہا، ایسا کیا بات ہو گئی تھی، میں کیا کروں کیا نہ کروں. یہاں تک کہ اسے وہ بات بار بار بھولتی نہیں. پھر کوئی ڈسکو چلا جاتا ہے کہ میں وہ صرف میوزک سنوں، شاید میری توجہ اس واقعے کی طرف سے ہٹ جائے. کوئی جو ہے وہ مووی دیکھنے چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے انٹرنیٹ پر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ دیکھنا یا سننا چاہتا ہے کہ جس کی اس کی توجہ اس واقعے کی طرف سے ہٹ دے، لیکن پھر بھی وہ واقعہ بھولنے کا نام نہیں لیتا. یہ سٹیج جو ہے قرآن مجید نے اس کو لہو کی سٹیج کہا ہے. اچھا، پھر اس سٹیج میں ایک اور خاص بات کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو فیشن ہے، اچھا ہو یا برا ہو، اور جو بھی نارمز ہیں نوجوانوں کے، ان کے اندر محو ہونے میں انسان کو بہت لطف آتا ہے. مثال کے طور پر پھٹی ہوئی جین، میلی بھی اور پھٹی ہوئی بھی، وہ پہن کر جو مزہ آ رہا ہے اسے 50,000 روپے کا سوٹ پہن کر بھی وہ مزہ نہیں آتا. نوٹ کریں اس سٹیج کو. پھر مزید یہ کہ بکھرے ہوئے بال، ان کے ساتھ چلنے پھرنے، اور ایون یونیورسٹی جانے کو جی چاہتا ہے. یونیورسٹی میں سختی ہو، کالج میں سختی ہو تو مجبوری ہے، لیکن اس کا یہی چاہتا ہے کہ میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ جاؤں. اس کے بعد یہ تعلیم سے فارغ ہو جاتا ہے. اب یوں سمجھیے کہ وہ لیٹ 20s میں یا ارلی 30s میں آ گیا، اس کو جاب مل گئی. اب وہی نوجوان کہ جو پھٹی ہوئی جین اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں بڑی عافیت محسوس کرتا تھا اور بہت لطف اندوز ہوتا تھا، اب وہ 3 پیس پہن کر گھر سے نکلنے سے پہلے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو مختلف اینگلز میں سے یوں کر کے دیکھتا ہے کہ میں اچھا لگا ہوں. قرآن مجید نے اسے زینت کی سٹیج کہا ہے.
زینت کشش کو کہتے ہیں اٹریکشن، یعنی ٹو لک اٹریکٹیو، یہ بھی ایک سٹیج ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنے پروفیشن میں ایکسل کرتا ہے اور مہارت حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مڈ 40s میں پہنچ جاتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ سٹیج جو ہے یہ مڈ 30 سے شروع ہو کر مڈ 40s تک پلس مائنس 5 ایئرز آپ لگا لیں، انڈیویجول ڈفرینس جو ہے اس کا، اس میں جاتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. اگر وہ استاد ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسے لیکچر کوئی نہیں دے سکتا. اگر وہ وکیل ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بحث میں کرتا ہوں کورٹ کے اندر وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ سمجھتا ہے جو ڈائگنوسس میں کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا. سرجن ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسی سرجری کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی آفیسر ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کمپیٹنٹ آفیسر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. تو فخر آپ سمجھتے ہیں سارا ایک دوسرے پر فخر کرنا، تو تفاخر کا لفظ آیا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا. اور یہ بڑی دلچسپ سٹیج ہے اس اعتبار سے کہ کوئی شخص جس کی دنیا میں کوئی پذیرائی نہ ہوئی ہو، بالکل ریکگنائز نہ کیا گیا ہو، وہ بیچارہ بھی دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ بندہ تو میں بڑا کم سا، پر لوگوں نے اس ہیرے دی قدر نہیں کی تھی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے نا 100% درست ہے. اس کے بعد پھر 45 سے آنورڈز ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ 50s میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ اب میں پہلے جیسا نہیں رہا. پہلے دنیا میں جو کامیاب انسان شمار ہوتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، وہ 18 گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں، انہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن اب وہ 50s میں داخل ہونے کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب 4-5 گھنٹے کام کرنے کے بعد ایک کپ کافی کا یا چائے کا پینے کو جی چاہتا ہے. یعنی پیٹرول اور ڈالا جائے تو گاڑی چلتی ہے، ورنہ وہ گاڑی نہیں چلتی. اور جیسے وہ 40s میں اپنے تذکرے کرتا تھا کہ میں نے ایسا آپریشن کیا، میں نے ایسا مریض جو ہے اس کا علاج کیا، اور میں نے ہائی کورٹ میں ایسی بحث کی وغیرہ وغیرہ، یا میں ایسے لیکچر دیتا تھا، اب وہ محسوس کرتا ہے کہ میں تو وہ نہیں ہوں. اب اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ اپنے بچوں کے تذکرے کرے گا کہ جی ایک بیٹا میرا ماشاءاللہ CSS کلیئر کر گیا ہے، ایک جو ہے وہ CA کر رہا ہے، ایک جو ہے وہ وکیل بن گیا ہے وغیرہ وغیرہ، ڈاکٹر بن گیا ہے. یہ ان کے تذکرے ہوں گے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک عجیب ہرس انسان پر طاری ہو جاتی ہے، وہ ہے مال اکٹھا کرنے کی ہرس. اور یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اول روز سے موو تو کر رہا ہے قبر کی طرف. یعنی دنیا کا اس کا سفر ہے نا، پیدائش میں ایک گھر میں پیدا ہوا اور اس کا اینڈ کیا ہے، اس نے کسی قبر میں جانا ہے. تو اب جوں جوں وہ عمر اس کی بڑھ رہی ہے وہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے، اگرچہ ہمیں سے کسی کو پتا نہیں کہ شاید کل ہی اس نے قبر میں جانا ہو، شاید اگلے ہی سال اس نے قبر میں چلے جانا ہو. کتنے ہی نوجوان اپنے ہاتھوں سے ہم ان کے جنازے پڑھ چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں، ان کو قبروں میں اتار چکے ہیں. لیکن بہرحال جب انسان 50 کو کراس کرتا ہے تو پھر تو ایک کامن سینس بھی یہ کہتا ہے کہ اب وہ قبر کے قریب ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اب وہ قبر کا خیال کرے، اپنی عاقبت کے بارے میں سوچے، لیکن اس پر مال اکٹھا کرنے کا ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک بڑی زبردست مثال جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں پرائیویٹ سیکٹر کا آ جانا جو ہے اس نے ایک عجیب تماشا بنا دیا. پرانا جو تھا وہ روایت یہ تھی کہ جب کوئی شخص گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوتا تھا تو وہ حج کرنے کے لیے جاتا تھا، واپس آتا تھا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی تھی. اب وہ زیادہ وقت اللہ میں صرف کرتا تھا، اللہ کو یاد کرنے میں، تسبیح میں، نماز میں. بہت سے لوگ جو تھے وہ مساجد کے اندر اذان کی ذمہ داری جو ہے وہ لے لیا کرتے تھے. لیکن اب جب سے پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے تو جو سر گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہو رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سے زیادہ تنخواہ اس کو ملنے لگتی ہے. وہ جو مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہے تو اس طرح اب اس کی اور زیادہ ویلیو ہو گئی ہے. اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ضرورت کیا ہے، میرے سارے بچے جو ہیں وہ جاب پر چلے گئے ہیں اور میری معقول پینشن ہے، اب مجھے اپنے اگلے سفر کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن وہ پھر اس جاب میں یعنی انگیج ہوتا ہے اور کمائی کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا یعنی تکاثر فی الاموال والاولاد ہے، مال اور اولاد میں کثرت. اب آئیے
یوتھ، خاص طور پر میں جس اسٹیج سے مخاطب ہوں وہ موسٹ آف دیم وہ فن کی اسٹیج میں ہے کہ ابھی کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور ابھی ان کی زندگی کا بہت لمبا سفر انہیں نظر آ رہا ہے۔ امیڈیٹ جو کنسرنز ہیں وہ کیا ہے؟ امتحان پاس کرنا، اچھے گریڈز لینا، پھر آپ لوگ جو ہیں آپ سب کے سامنے ایک برائٹ کیریئر ہے کہ اگر انہوں نے سی اے کر لیا تو اچھی جاب ملے گی اور اچھی زندگی گزرے گی۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جو نظام تعلیم ہے ہمارا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بڑا عیار نظام تعلیم ہے۔ یہ ہمارے اندر نوکری کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ یعنی جو پرانا انداز تھا وہ کیا تھا کہ اگر کوئی حکیم ہے تو اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی کام کرنا شروع کر دیتا تھا، اور جب تک باپ بہت بوڑھا ہو جاتا تھا اب وہ مریض دیکھنا شروع کر دیتا تھا، ان کا علاج بھی شروع کر دیتا تھا، اور باپ کے فوت ہونے کے بعد وہ آٹومیٹکلی اس کا سکسیسر بن جاتا تھا۔ اسی طرح لوہار کا بیٹا لوہار، ترخان کا بیٹا ترخان، وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا ہے، ایک ڈاکٹر کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو اس نظام تعلیم میں سے گزر کر اثر 9 ڈگری لینی پڑتی ہے اور تب وہ جا کر ڈاکٹر بنتا ہے۔ تو باپ کی ساری جو اصل محنت ہے وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ یعنی اس میں جو گڈ ول اس کی کلینک کی تھی اس کو تو وہ کیش کر سکتا ہے، لیکن انفیکٹ وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح باقی پروفیشنز کے اندر بھی 2-3 سال پرانی بات ہے، آئی سی ایم میں ملتان میں سیرت النبی کا میرا خطاب تھا، تو میں وہاں گیا، جو صاحب مجھے لے کر گئے انہوں نے راستے میں بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کہ ایک نوجوان گریجویٹ تھا، جاب نہیں تھی، تو کسی سرکاری محکمے میں پی این کی جاب نکلی، تو اس نے اپلائی کیا، تو کیونکہ وہ گریجویٹ تھا تو لہذا رکھنا پڑا ان کو، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا ان کا۔ انہوں نے اس کا خرچ کر کے ہاں جی بایو ڈیٹا دے دیں، نام، والد کا نام، یہ سب کچھ کر کے آخر میں تھا ای میل ایڈریس۔ تو اس نے کہا جی نہیں میرا ای میل ایڈریس تو نہیں ہے، تو انہوں نے بہانے سے اسے آؤٹ کرنا تھا، اسے کہا کہ بس اب تو ساری کرسپونڈنس ای میل سے ہونی ہے، لہذا آپ کو یہ جاب نہیں مل سکتی۔ وہ ذرا مایوس ہو کر گھر کی طرف چلا، تو پلیس آف انٹرویو اور گھر کے درمیان سبزی منڈی تھی، تو اس نے دیکھا ایک بہت بڑا سا ڈھیر ٹماٹروں کا لگا ہوا ہے۔ ایویں ہی چلتے چلتے اس نے پوچھ لیا کہ ٹماٹر کی پا ہے؟ انہوں نے کہا 12 روپے کلو، جبکہ مارکیٹ میں ٹماٹر 80 روپے کلو تھا۔ تو نے کہا ہے، جیب دیکھی کو 100-150 روپے اس کی جیب میں تھے، اس نے وہ ٹماٹر خرید لیے اور گھر جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر میں منڈی سے بڑے سستے ٹماٹر لے کر آیا ہوں، آپ نے لینے تو لے لیں۔ اس نے 50 روپے کلو، 45 روپے کلو، 40 روپے کلو، 60 روپے کلو بھی بیچے، تو لوگوں نے بہت خوش ہو کر لے لیا کہ یہ تو بہت بڑے سستے ٹماٹر تم لے کے آئے ہو۔ تو اس نے محسوس کیا یہ تو زیادہ اچھا کام ہے، تو اس نے صبح سویرے منڈی میں چلے جانا اور سبزی لا کر گھروں میں دے دینی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی، کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے ایک دکان کرائے پہ لے لی، اللہ نے اور برکت دی، تو 2-3 سال کے بعد اس نے دکان خرید لی، اور پھر اللہ نے اس کو اور برکت دی، 10 سال کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ اس نے اس دکان کو ڈیمولش کر کے اس پر ایک 3 منزلہ عمارت کھڑی کر لی۔ تو انشورنس والے آ گئے کہ اس کی آپ کی بلڈنگ کو آگ لگ سکتی ہے، یہاں سے کوئی پھسل کے گر سکتا ہے، اوپر چڑھ کے کوئی خودکشی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا انشورنس کروا دیں۔ انہوں نے کہا جی کر دو پھر انشورنس۔ اس نے سارا بایو ڈیٹا لے گیا، آخر میں تھا ای میل ایڈریس۔ اس نے کہا جی اگر میرا ای میل ایڈریس ہوتا تو پھر یہ پلازا نہیں بن سکتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہمارے دلوں سے اس تعلیم نے یہ خیال ہی چھین لیا ہے کہ میں کوئی اپنا کاروبار کر سکتا ہوں۔ آپ کے شعبے سے متعلق بات ہے، ایک لاہور سے ایک نوجوان آئے، ہمارے بزرگ دوست تھے مرحوم، ان کے بیٹے کی وساطت سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ میرا ایک دوست آ رہا ہے فیصل آباد اپنے کام سے، تو آپ سے بھی ملنا چاہتا ہے۔ میں کہا جی آ جائے۔ اس کا فون آیا، میں نے کہا جی میں قرآن اکیڈمی میں ہوں، آ جاؤ۔ آ گیا، خیر چائے وائے پی، تو انہوں نے کہا کہ جی اسلام میں فائنینسنگ کے بارے میں کوئی کام نہیں ہو رہا۔ خیر اس کو تو میں نے کہا جی میرا فیلڈ نہیں ہے، اس میں جو ماہرین ہوں گے
یہ ان سے آپ رابطہ کریں تو وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں گے. لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی ساری گفتگوؤں کا میں نے حاصل نکالا. وہ حاصل کیا تھا کہ میں دوسروں کا پیسہ کیسے برت سکتا ہوں. یہی ہے نا فائنینسنگ. اور سارا جو بینکاری کا نظام ہے اگر اس پر غور کریں تو یہ غریب کے ملازم آدمیوں کے پیسے اکٹھے کر کے اور مل اونرز کو دیتا ہے کہ تم ایک اور مل لگا لو. تمہاری 4 ملیں ہیں تو 2 اور لگا لو. تم اتنی تمہاری حیثیت ہے کہ تم واپس کر سکتے ہو, بس ڈاکومنٹس دے دو اور پھر ایک فیکٹری لگا لو. 1 سال کے بعد وہ غریب آدمی کو تو دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں 100 کے 110 واپس کر رہا ہوں. لیکن اگر وہ 110 لے کر مارکیٹ میں جائے تو اس کو 110 میں وہ بھی نہیں ملے گا جو 90 روپے میں سے پچھلے سال مل رہا تھا. تو ڈی ویلیو کر کے غریب کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو کیا جاتا ہے اور اس میں استعمال سب سے زیادہ جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اس نیک کام میں, غریبوں کے استحصال میں, ملازم آدمیوں کے استحصال میں ایکسپلائٹ کی ہوتے ہیں وہ. لیکن اس کا جو ٹول ہوتا ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے. جتنا ماہر اکاؤنٹنٹ ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اس میں اس کی ہیلپ کرتا ہے. اور اس کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جتنے پیسے تعلیم میں آج ہم ضائع کر رہے ہیں, یعنی میں نے جب BDS کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ پورے سال کی شاید 1000 سے کم فیس تھی ڈینٹل کالج کی, اور ہاسٹل کا بھی پورے سال کا خرچہ جو ہے 1000 روپے سے کم تھا. اب 5 لاکھ روپیہ منیمم کم سے کم فیس ہے ٹیوشن کی, اور 10 لاکھ بھی, 15 لاکھ بھی ہے. یعنی ایک بھوت سوار کیا ہے ہم پر کہ ڈاکٹر بن جاؤ. اس کے لیے میں اپنے والدین کے 50, 60, 70 لاکھ روپیہ لگوانے کے لیے بےتاب ہوں, اور مجھے اتنی آمدنی ہونی نہیں اگر میں 2 نمبری نہ کروں. اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد اگر میں دیانتداری کے ساتھ مریضوں کا علاج کروں گا تو مریض دوبارہ میرے پاس کیوں آئے گا؟ ابھی پرسوں اگلے روز ہی انتقال ہوا ہے ایک لاہور کے فزیشین کا, سینئر فزیشین تھے, پروفیسر تھے. تو کوئی انہوں نے جائیداد نہیں بنائی. کیوں؟ ان کے پاس جو مریض آتا تھا وہ کہتے کہ یہ دوا ہے اور بس 5-10 دن کھاؤ, آرام آ جائے تو بس ٹھیک ہے, دوبارہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں, اور اگر نہ آئے تو پھر کسی اور ڈاکٹر کو دکھا لینا. اب دوبارہ مریض کیوں آئے گا اس کے پاس؟ کوئی تو یہ سمجھے گا کہ ویسے ہی بیوقوف سا آدمی ہے, اور کوئی جو ہے اس کو کہے گا کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی کہ کسی اور کو دکھا لیا, میں کسی اور کو, ابھی کسی اور کو جا کے دکھا لوں گا. تو دیانتداری سے آپ کسی بھی شعبے میں کام کریں گے تو آپ کی انکم محدود ہوگی, اور اگر 2 نمبری کریں گے, ہیرا پھیری کریں گے, چیٹنگ کریں گے تو پھر آپ کی انکم ہوگی. آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اپنے میڈیکل پروفیشن کی بات کر رہا ہوں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے, یعنی ایک انڈائریکٹ رشوت, وہ کیا ہے کہ مختلف دنیا کے مختلف کونوں میں جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں فارماسیوٹیکل کمپنیز ان کا سارا خرچہ ارینج کر کے دیتی ہیں. پھر سال میں وہ پوری فیملی کا کوئی نہ کوئی ورلڈ ٹور, کبھی ان کو یورپ کا چکر لگوا دیا, کبھی امریکہ کا, کبھی استنبول میں کانفرنس ہو رہی ہے, یہ پوری فیملی کو ساتھ لے جائیں, تو وہ خرچہ سارا جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز برداشت کرتی ہیں. میں ایک بزرگ انتقال ہو گیا ان کا, تو ان کو کوئی پیٹ میں تکلیف ہوئی تو انہیں آپریشن وغیرہ کروایا. میں خود گواہ ہوں کہ ہمارے محلے ہی کے, وہ بھی ہمارے محلے کے رہنے والے تھے, تو وہ اس کے والد سے کہہ رہے تھے, جن کا بیٹا جو تھا ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایریا مینیجر تھا یا سم تھنگ تھا, اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے ریمبرس کروا دیں یہ بل. یعنی باقی مریضوں سے ہم پیسے لیتے ہیں, لیکن اپنے مریضوں کا علاج, اپنا علاج ہم فارماسیوٹیکل کمپنیز کی کاسٹ پر کروانا چاہتے ہیں, تو وہ اصل خرچہ کہاں سے ہوگا؟ آپ تو میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو بھی
کاسٹ کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ ایکسپینڈیچرز کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اب یہ سارا خرچہ جو ہے وہ 92,000 روپیہ ان ڈاکٹر صاحب کا بھی وہ ایکسپینڈیچر میں شامل ہو گیا، اور جو سارے ورلڈ ٹورز کروا رہے ہیں وہ ڈاکٹرز کو وہ بھی ایکسپینڈیچر میں شامل ہو گئے، اور اس کی بنیاد پر کاسٹ کیلکولیٹ ہوگی، اور وہ کاسٹ کون پے کرے گا؟ کنزیومر پے کرے گا۔ تو اپنا کاروبار، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو میں نے یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تسی، انہوں نے کہا جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ احسان میرے کو تینوں دین واسطے کچھ نہیں، تو آپ کرنا جو کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پرنٹنگ کا کام شروع کیا، کہ میں نے شاپ ٹو شاپ جا کر لوگوں سے کہا کہ آپ نے کوئی وزٹنگ کارڈ چھپوانے ہیں، بل بک چھپوانی ہے، کھاتا چھپوانا ہے، مجھے آپ کام دے دیں۔ تو لاہور کے ایک اچھے پریس سے میں وہ پرنٹ کروا کے انہیں دیتا، ان سے پیسے لیتا، اپنی کمیشن رکھتا اور آگے پیمنٹ کر دیتا۔ اب اللہ کا فضل و کرم سے ان کا مکان جو ہے کوہ نور ٹاؤن میں ہے، پاکستان فیصل آباد کی سب سے ایکسپینسو کالونی جو ہے۔ پھر ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ گارڈن ٹاؤن میں رہتا ہے، عبداللہ گارڈن میں، اور اس کا ٹاول کا بزنس ہے ماشاءاللہ، وہ ایکسپورٹر ہے، خود ٹاول بناتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ایک بیٹا ان کے ساتھ پریس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ خود کہنے لگے پھر مجھے کہ اگر میں بھی نوکری کر لیتا تو آج میں 50,000 روپے کا ملازم ہوتا۔ تو اپنی تعلیم تو آپ حاصل کریں، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب بھی آپ محسوس کریں کہ کوئی رکاوٹ ہے، پھر جاب کے پیچھے ہرگز نہ بھاگیں۔ اول تو اپنا کام کرنے کے لیے، اپنا بزنس چلانے کے لیے آپ کے پاس نو ہاؤ آ گیا اس تعلیم کے ذریعے سے، اور اپنا بزنس کریں، چھوٹی لیول پر شروع کریں، انشاءاللہ یو ول بی مچ بیٹر آف دین ورکنگ ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ بے شک تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہے آپ کے سامنے آئیں گے، تو کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کما رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی شخص نے جس نے زیرو سے کام شروع کیا تھا وہ کیا کما رہا ہے۔ اب اس تعلیم کے زمانے میں آپ کے جو کنسرنز ہیں ان میں سب سے پہلا کنسرنز کیا ہے؟ اچھے گریڈز میں پاس ہونا۔ وہ پاس ہو جائیں گے تو پھر آپ کا کنسرن ہوگا نوکری تلاش کرنا، اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ اس کے بعد ایک اور کنسرن ہوگا، وہ کیا ہے؟ شادی کرنا۔ بہت اہم کنسرن ہے، زندگی کا ایک اہم گوشہ ہے کہ جس میں سے ہمیں سے ہر شخص کو گزرنا چاہیے، اور اس میں اپنے آپ کو اباب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں بھی یہ جو چوائس ہے، ایک دفعہ اسلام آباد شفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میں میرا خطاب تھا، تو اس میں ایک لڑکے نے مجھ سے سوال کیا کہ سر کین آئی پروپوز اے بیوٹیفل گرل؟ تو پھر بدی میرے منہ پہ آیا، فار ہوم؟ صرف دوستوں کو دکھانے کے لیے فیس بک کا، دیکھو میری بیوی کتنی خوبصورت۔ اسی طرح بچیاں جو ہیں، یہ عجیب ٹرینڈ ہے کہ ان کے پیش نظر کیا ہے کہ میں فیس بک پر اپنے ہسبینڈ کی تصویر لگاؤں گی تو ساری میری سہیلیاں جیلس ہوں کہ یار بڑا خوبصورت ہسبینڈ ملا ہے تمہیں۔ حالانکہ جب آپ عملی زندگی میں آئیں گے، اگر آپ کا شوہر زیادتی کرنے والا ظالم ہے، بد کردار ہے، تو جتنا مرضی خوبصورت ہو، کیا آپ اس کی شکل دیکھنا چاہیں گی؟ اینڈ وائس ورسا، نو میٹر ہاؤ بیوٹیفل از یور وائف، لیکن اگر اس کی کیریکٹر میں خرابی ہے یا وہ مس بہیو کرتی ہے تو کیا آپ اس کی شکل کو چاٹیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس بات کا بھی سے فیصلہ کریں کہ خوبصورتی کوئی بری شے نہیں ہے، لیکن اس حد تک چلے جانا اس میں دوسروں کو دکھانے کے لیے ہرگز یہ خوبصورتی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک بات پکی جو ہے وہ رکھیں کہ یہ بیوی جو ہے میرے لیے ہے، میرے دوستوں کے لیے نہیں ہے۔ نپ دا ایول ان دا بڈ، اگر آپ پہلے روز سے یہ چیز جو ہے اپنے پیش نظر رکھیں گے تو آپ کو بعد میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو کہا کہ چلو شادی دے موقع دے ایک دفعہ فیس بک پہ لگا لیں، تو پھر بات ایک دفعہ جب کھل جائے گا پردہ، تو پھر اس کو کنٹرول کرنا، دوبارہ جو ہے اس کو صحیح رخ پر لانا ممکن نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی 3 بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ انما تنکح المرأۃ بثلاث، تنکح المرأۃ بثلاث، کسی عورت سے نکاح 3 بیسز پر کیا جاتا ہے، بحسبها ودینها
وجمالها، ترتیب شاید مجھ سے بدل گئی، اللہ مجھے معاف کرے، کہ اس کے حسب نسب اور اس کی جمال، خوبصورتی اور اس کے دین، اور کہا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ پیار کے ساتھ جو ہے عربوں کا ایک محاورہ تھا، جس طرح نا پیار کے ساتھ جو ہے وہ ماں بچے سے کہا وہ مرے، ایک ہی گیتا ہی. تو تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین کو خیال رکھا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. دین کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو ہے اس کو یاد رکھیں کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. رشتے کے اعتبار سے، شادی کے اعتبار سے اخلاق سب سے امپورٹنٹ ہے. خاندان بھی اونچا ہو، شکل بھی خوبصورت ہو، لیکن ایک شخص بد اخلاق ہے، نیور ایور میری ہم. اسی طرح آپ کے علم میں آئے کہ لڑکی کا خاندان تو اچھا ہے لیکن وہ مس بیہیونگ لڑکی ہے، اس کی سہیلیوں سے پتہ چلے کہ بہت بد مزاج ہے، تو ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں مینجمنٹ کی جو صلاحیت رکھی ہے، اگر آپ بہت اچھے مینیجرز ہوں کل کو، لیکن آج تو پتہ نہیں آپ کو کہ آپ کس طرح کے مینیجر ہیں، خاص طور پر شادی تو یعنی پڑھائی کے فوراً بعد ہوتی ہے، ابھی آپ پریکٹیکل لائف میں نہیں آئے. لیکن اصولی طور پر ایک اچھا مینیجر جو ہے وہ بیڈ ورک مین سے بھی کام لے لیتا ہے. جیسے ایک کالج ہے یا اسکول ہے جس کے بچے پڑھنا نہیں چاہتے اور اس کے اساتذہ پڑھانا نہیں چاہتے، وہاں کوئی اچھا سا ہیڈ ماسٹر لا کے آپ بٹھا دیں یا اچھا سا پرنسپل لے آئیں کالج کے اندر، 3 سال میں وہ کالج بدل جائے گا. حالانکہ بلڈنگ بھی وہی ہوگی، فرنیچر بھی وہی ہوگا، لائبریری بھی وہی ہوگی اور سب کچھ وہی ہوگا، لیکن ایک جب پرنسپل بدلے گا تو استاد جو پڑھانا نہیں چاہتے تھے وہ پڑھانے لگیں گے اور طلبہ جو پڑھنا نہیں چاہتے تھے وہ پڑھنے لگیں گے. تو اپنی پریکٹیکل لائف میں آپ جاب میں بھی جائیں یا اپنا کاروبار بھی شروع کریں تو مینجمنٹ تو آپ کو ہر جگہ اس کی ضرورت ہے. تو اس کو چیلنج کے طور پر لیں کہ کسی بیڈ ورک مین کو نکال دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ اچھی بیوی نہیں ہے تو کمال کیا ہے، آپ اس کو اچھا کر کے دکھائیں، آپ اس کو ایسا اخلاق دیں، آپ اس کو ایسے طریقے سے ڈیل کریں کہ وہ آپ کی فیوریٹ بیوی بن جائے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن when you have an objective you go for it. اور جب آپ کے پیش نظر نہ ہو تو پھر مایوسی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کو شوہر کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو کہ جو ویل بیہیونگ نہیں ہے یا خدا نہ خواستہ اس کو کوئی بری لت لگی ہوئی ہے، وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے. یہ حقائق ہیں، میں ہوا میں بات نہیں کیا کرتا، میں حقائق سے ساتھ آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ کے مسائل ڈسکس کرنے ہیں تو پھر آپ ہی کے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں میں کیا کرتا. اب کیا ہے، آپ کو شوہر جو ہے وہ بد کردار ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پلے باندھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علامات المرأة الصالحة ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اگرچہ نماز روزہ عورت پر بھی فرض ہے، مرد کی نیکی کا جب بھی ذکر ہوگا قرآن مجید میں تو سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوگا، آخر میں بھی نماز کا ذکر ہوگا، بیچ میں دوسری باتیں آئیں گی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی علامتوں میں نماز روزے کو کوئی تذکرہ نہیں کیا. کون سی 3 علامتیں بتائیں؟ نمبر 1، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. کمال کی بات ہے، یعنی یہ حدیث اپنے منہ سے بولتی ہے، الفاظ سے بولتی ہے کہ یہ اس میں کوئی ڈیوائن عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، نمبر 1 ذہین ترین انسان تھے، نمبر 2 ان پر وحی آتی تھی. اور اتنی گہری بات جو ہے وہ کہ اللہ کا نبی کہہ سکتا ہے، میں آپ وہ بات نہیں کہہ سکتے. آج جس معاشرے میں ہم پھر رہے ہیں، ہر کاؤنٹر پر ایک خاتون بیٹھی ہے. آپ کالج میں چلے جائیں تو وہاں آپ کے ساتھ لڑکیاں ہیں، پھر آپ جو ہیں وہ کسی جاب میں چلے جائیں تو وہاں آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ عورتیں ہیں.
ایک بات بیٹا آپ نے یاد رکھنی ہے، بچیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی جو سب سے بڑی کمزوری بنائی ہے وہ عورت بنائی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے. یہ آیت میرے لیے بڑی اہم ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ مرد کی جتنی خوبصورت تصویر اس آیت میں تھی وہ آج تک کوئی نہیں کھینچ سکا. فرمایا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کہ مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہے من النساء عورتوں سے. نمبر 1 پر عورت کا، نمبر 2 پر بیٹے کہا. مرد کی 99% انوالنٹری موومنٹ وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. مرد سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ کسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا، کسی عورت میں دلچسپی نہیں لے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ویک پوائنٹ بنایا ہے. یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، اور اس کے مطابق آپ نے اس کو ڈھالنا ہے. اب ہر دوسری عورت، کالج میں اس کی کلاس فیلوز، کالج میٹس، آفس میں اس کی کولیگس، اور کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکیاں، عورتیں، وہ سب اس کو اسمائل کر کے ویلکم کرتی ہیں. مجھے یاد آیا کہ وہ ایک دفعہ لنڈن ایئرپورٹ سے میں جہاز میں بیٹھا، اس میں برٹش ایئر ویز کے دبئی کی فلائٹ تھی، تو ایک دم فوگ آ گئی، دھند آ گئی بہت زیادہ، تو جہاز 1 گھنٹہ اس کی ڈپارچر ڈیلے ہو گئی. تو برٹش ایئر ویز نے ایک پرفارما دے دیا سب پیسنجرز کو کہ ذرا یہ پر کر دیں. تو اس میں ایک لفظ تھا کہ ور یو ویلکمڈ ود اے اسمائل ایٹ دا چیک ان کاؤنٹر. کیا ہے؟ یعنی ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہر گاہک جو آئے آ کے ٹکٹ سامنے رکھے تو آپ اسمائل کر کے اس کو ذرا ویلکم کریں. تو ہر دوسری عورت ادر دین ہز وائف وہ تو اس کو اسمائل پاس کر رہی ہوگی، لیکن اس کی اپنی بیوی اس کو کاٹنے کو دوڑے گی تو پھر اچھی کون سی لگے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ بڑی آئی ایم ویری سمپیتھیٹک کہ مرد گھر سے نکل گیا اپنے کام پر اور پیچھے سے سارے گھر کے مسائل عورت نے فیس کیے. ایک بچے کو بخار تھا، ایک بچے نے وامٹ کر دیا، بجلی نہیں تھی، کام والی نہیں آئی، کتنے سارے مسائل ہیں اور بے شمار مسائل، اور وہ اکیلا ان کو فیس کرتی ہے. اور جب خاص طور پر موبائل کا زمانہ نہیں تھا تو اب مرد شام کو گھر آیا تو اب عورت بھری بیٹھی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دروازے پر میں سارے باتیں اس سے کہہ دوں کہ تم نے آج فون جا کے حال بھی نہیں پوچھا، یہ بھی تھا، یہ بھی پرابلم تھا، یہ بھی ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا. بس صرف تھوڑا سا صبر، وہ آ کے گھر میں سیٹل ہو جائے، ریلیکس ہو جائے، اور پھر ریلیکس ہو کر اس سے ساری باتیں کر لو، گلے شکوے کر لو، لیکن دروازے پر نہ کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک جلد بازی رکھی ہے کہ جس کا وہ مظاہرہ کرتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا. اچھا، اب عورت کی جو کمزوریاں ہیں کہ وہی عورت فرض کیجئے اس نے یہ کہہ ہی دیا ہے، دروازے پر اشارہ کیا ہے اور آتے ہی وہ لڑنے کے لیے آ گئی ہے میدان میں، تو مرد کو قرآن مجید کی انسٹرکشن ہے اس کے مقابلے میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ تغابن ہے، ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، تو یہ وہ دشمن نہیں جس سے لڑا جاتا ہے، بس تم ان سے ہوشیار رہو، تمہیں کسی کھڈ میں نہ گرا دیں، جہنم میں نہ لے جائیں، بس ہوشیار رہو. لیکن ایکٹ کیسے کرو، ڈیل کیسے کرو؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یعنی 3 الفاظ ایک ہی بات کے لیے. عفو کہتے ہیں چھوڑ دینے کو. جس حدیث میں داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے مردوں کو، اس میں الفاظ ہیں اعفوا اللحا، اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو، وقصوا الشوارب، مونچھوں کو تراشو. کیا ہوا؟ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم چھوڑ دو گے، اگنور کرو، ہر چھوٹی چھوٹی بات کا نوٹس نہ لو، چھوٹی چھوٹی بات پر نہ ڈانٹو. ان تعفو، دوسری بات بھی اسی مقصد کے لیے، دوسرا حکم بھی. تصفحو، یو شوڈ ٹرن اے بلائنڈ آئی، اگر تم چشم پوشی کرو. وتغفروا، اینڈ فارگیو، معاف کر دو. ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. کہ یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ایک ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تو بڑا آئیڈیلسٹک ہو جاتا ہے، بڑا پرفیکشنسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک کیوں نہیں، وہ ٹھیک کیوں نہیں، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا.
لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ربا میں نے اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے، لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو آپ اپنے خزانہ فضل سے مجھے بخشش عطا کر، ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، انک انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر مرد جو ہے وہ یہ طرز عمل اختیار کرے کہ بیوی کی کمزوریوں، اس کی غلطیوں خامیوں، اور بچوں کی کمزوریوں غلطیوں خامیوں ان کو ٹالریٹ کرتے ہوئے اگنور کرے، درگزر کرے، چشم پوشی کرے، معاف کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو کوئی ایڈمنسٹریٹو میئرز نہیں لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا انچارج بنایا ہے تو گھر کا سارا نظام کو ٹھیک رکھنا اس کی ذمہ داری، اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ حرام نہیں ہے، ایون مارنا حرام نہیں ہے، لیکن اس کو معمول بنانا یہ غلط ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ابھی آپ پتہ نہیں کب شادی ہوگی آپ کی، آپ کو یاد رہیں گی کہ نہیں میری باتیں، لیکن اگر یاد رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت کام دیں گی۔ ڈانٹ اور مار ٹوکن ہونی چاہیے۔ اگر مارنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہاتھ سے مارنے کی اجازت نہیں دی، یہاں 3 انگلیوں سے یوں کر کے کر دو، اور پابندیاں لگائی ہیں کہ ایسی مار مارو کہ جس سے نشان نہ پڑے، تمہاری مار سے ہڈی نہ ٹوٹے، تم منہ پر یوں کر کے نہ مارو پھٹکار کرنے کے انداز میں، یہ پابندیاں ہیں مارنے پر، بس اجازت ہے۔ اور ڈانٹ جو ہے وہ سیکنڈز کی ڈبل فگر میں نہیں جانی چاہیے، بس ڈانٹیں اور پھر نکل جائے وہاں سے۔ اگر آپ گھر میں تقریر کرنا شروع کر دیں گے پھر آپ کو جوابی تقریر بھی سننا پڑے گی، یہ یاد رکھنا میری بات۔ تو جوابی تقریر جب آپ کا سبارڈینیٹ بھی جب آپ کے سامنے بول پڑتا ہے تو پھر یو آر نو ویئر۔ تو اگر بیوی بھی آپ کے سامنے بول پڑتی ہے تو آپ کی خامدید ختم ہو گئی۔ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے بول پڑا تو پھر آپ کی عزت جو ہے وہ آپ نے خود گنوا لی۔ اس کا حل کیا ہے؟ بالکل 3 4 5 سیکنڈز ڈانٹ کر آپ چلے جائیں، اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ ہے تو اس کو بنانے کے لیے کوئی ٹافی کوئی کینڈی جو ہے وہ لے کے آئیں، اس کی پسند کی چیز۔ بیوی ناراض ہوئی ہے تو کوئی پھل باہر سے پکڑ کے لے آئیں، اور پھر کہیں گے آپ آؤ، تمہیں تن پتہ ہی میں نے غصہ آ جاتا ہے، اور آؤ مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اور یہ دونوں بچہ بھی اور بیوی بھی یہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم گرا لگانے کی کوشش کریں گے، اچھا بس بائیکاٹ تمہارا میرا، تو پھر کام جو ہے اس سے خراب ہوتا ہے، کام صحیح نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو 2 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا تھی کہ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے، وَإِذَا أَمَرُوهَا اطاعت ہو، جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ ہو، اور جب وہ اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں اس کی ایک ایکسپلینیشن دی تھی کہ عورت جو ہے یہ اس کی مزاج میں کچھ ٹیڑھ ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنایا، آج وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، لہذا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اگر تم اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تمہارا اپنی عورتوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور کو نہ جانے دے۔ بڑا خوبصورت انداز ہے عفت و پاک بازی کو بیان کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ شوہر کے رازوں کی حفاظت، شوہر کی کمزوریوں کا کسی دوسرے سے تذکرہ نہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اس امانت کے ضمن میں آتا ہے۔ تو مرد کو جو انسٹرکشن دی وہ آپ کو بیان کر دی، اور باقی رہ گئی وہ باقی جو تھی انسٹرکشنز کہ میں نے عرض کر دیا کہ انسان ان سٹیجز میں سے گزرتا ہوا پھر آہستہ آہستہ اگلی سٹیجز میں جاتا ہے، ان دا مین ٹائم کچھ میچور بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے آغاز میں کچھ غلط راستے جو ہیں ان کی وہ لیکیں بنا لی، جیسے ہوتا ہے نا کہ کچے راستے پر آپ چلیں تو ایک لیک پڑ جاتی ہے، یعنی ٹریفک گزر رہی ہے اس میں سے تو ٹائر سے اندر وہ ٹریک بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ اوپر ٹریک آف دا ٹریک چلنا بھی چاہیں تو آپ نہیں چل سکتے، خود بخود پہیا جو ہے وہ کھسک کے اس میں آ جائے گا۔ تو غلط ریت نہ ڈالیں، غلط ٹریک نہ بنائیں، تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی جو ہے بڑی خوشگوار گزرے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آج کی گفتگو کو بڑا مفید بنائے، بچیوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی،
اب سب جو ہیں وہ میرے بچوں کی طرح ہیں، بلکہ اب تو پوتوں کی طرح ہیں. میں 68 سال کا ہو گیا ہوں. تو لیکن اگر آج کی میری کچھ نصیحتیں آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ کام آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے گریڈز میں کامیاب بھی کرے، اور اگر اس فٹ آل آپ نے جاب لینی ہے تو اچھی جاب بھی آپ کو دلائے. اور اگر جیسا کہ میں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے کہ کاروبار کرنے کا جو تھیوری آپ نے پڑھ لی ساری، تو اپنا کوئی کاروبار شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں بھی آپ کو برکت دے، آپ کو اچھی بیویاں عطا کرے، آپ کو اچھے شوہر عطا کرے، اور آپ اپنے والدین کے لیے بھی جو سکون کا باعث بنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی خدمت کریں، اور اپنے والدین کا بھی آپ نام اونچا کریں، اپنے تعلیمی ادارے کا بھی آپ نام اونچا کریں، اور پاکستان کے اچھی شہری بھی بنے اور اچھے مسلمان بھی بنے، جنت میں بھی آپ کو کامیابی ملے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.